بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی سائنسدان ہیں۔ عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ چلی گئیں اور 1990 میں امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ہیوسٹن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اپنی خودآگاہ صلاحیتوں اور فطری ذہانت کی بدولت عافیہ نے یہاں کے امتحان میں شاندار کارکردگی دکھائی اور نیشنل ڈینز لسٹ میں عافیہ کا نام آ گیا۔ یہ امریکہ میں ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے بعد عافیہ صدیقی کو امریکہ کی ریاست میساچوسٹس میں واقع دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں شمار ہونے والی یونیورسٹی MIT سے فل اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ چنانچہ 1994 میں عافیہ نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور یہاں سے ماسٹر کیا۔ بعد ازاں میساچوسٹس میں واقع برانڈیز یونیورسٹی سے نیورو اینڈ ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ عافیہ کی امریکہ منتقلی دراصل پرویز مشرف کی امریکہ نوازی کا شاخسانہ تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری خوش قسمت قوم کی وہ بدقسمت بیٹی ہے جو اسلام اور پاکستان کا نام سربلند کرنے کی پاداش میں امریکی جیل کے ایک تنگ و تاریک پنجرے میں اذیت ناک حالت میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ ایسا کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا جاتا؟ اسے مارنے پیٹنے کے علاوہ مرد فوجی سٹرپ سرچنگ کے نام پر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور قدموں میں مقدس کتاب ڈال کر اسے چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنے پر مزید تشدد کیا جاتا ہے۔ ایسا ظلم اور بربریت کوئی بامروت قوم اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز برداشت نہیں کرے گی، مگر اب اسے کیا کہیے کہ ہم اتنے بے حس اور بے مروت ہو چکے ہیں کہ ایسے انسانیت سوز واقعات بھی ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں اور ہم ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ عافیہ صدیقی کی کہانی انتہائی ہولناک اور درد انگیز ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی مہذب خاتون ہیں۔ اسلام اور پاکستان سے محبت ان کی زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ مغربی ممالک کی جانب سے اسلام کی تضحیک اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی روش اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ اس روش کے خلاف آواز بلند کرنے پر وہ مغرب کی قہر آلود نگاہوں میں آ گئی۔ اپنے ہی لوگوں نے مغرب کی آشرواہ حصول کرنے کے لیے اسے اور اس کے 3 معصوم بچوں کو افغانستان پہنچا دیا، جہاں باگرام کے بدنام زمانہ عقوبت خانے میں رکھا گیا۔ پھر اس سے اس کے بچوں کو چھین لیا گیا اور اسے قید تنہائی میں رکھ کر امریکی درندہ صفت فوجیوں نے وحشیانہ کھیل کھیلنے کی ناکام کوشش کی جو انہوں نے ابو غریب جیل میں معصوم عراقیوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس وقت اس کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ باگرام جیل میں مغربی صحافی اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ یہاں ایک ستم رسیدہ خاتون بھی قید ہے۔ ایک برطانوی نو مسلم صحافی مریم یوان ریڈلے بھی وہاں پہنچی، جس سے عافیہ پر ظلم کی انتہا دیکھی نہ گئی۔ اس نے ذرائع ابلاغ کو عافیہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ جب یہ خبر پاکستان پہنچی، نہ صرف عافیہ کے رشتہ داروں کو اس کے بارے میں پتہ چلا جو اسے تلاش کر کے نا امید ہو چکے تھے، بلکہ تمام پاکستانیوں کو بھی خبر ہو گئی۔ اس پر الزام تھا کہ وہ طالبان اور القاعدہ کے لیے کام کر رہی تھی۔ چنانچہ امریکی حکومت اس سے سخت ناراض تھی، مگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی تھی۔ البتہ وہ ایک حق و سچ بولنے والی، انسانیت کے دشمنوں سے نفرت کرنے والی، راسخ العقیدہ مسلمان خاتون ہے۔ تاہم موجودہ دور کے تقاضوں سے بھی خوب واقف ہے۔ وہ ایک طویل عرصے تک امریکہ میں بھی قیام پذیر رہ چکی ہے۔ برطانوی صحافی کے عالمی ذرائع ابلاغ کو عافیہ کی باگرام جیل میں موجودگی کی اطلاع کے بعد پاکستان میں عافیہ کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔